اسٹوڈینٹس، درس نظامی آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ابھی تک آپ نے فارسی کے اسباق پڑھے، فارسی کی پہلی اور فارسی کی دوسری ابھی کنٹینیو چل رہی ہے۔ فارسی کی دوسری کی آپ پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کی لنک آپ کو دے دیا جائے گا، آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی تک آپ نے جو ہے 15 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے حکایت نمبر 16، جس حکایت کا نام ہے کہ روٹی کبھی عبادت ہوتی ہے اور کبھی عبادت روٹی بن جاتی ہے۔ اب اسی کی تشریح جو ہے اس حکایت میں ایک الگ انداز سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ غور سے سنیں اور جو بھی الفاظ ہیں اسے غور سے دیکھیں، سمجھیں اور الفاظ کا معنی آپ کسی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی چیز آپ پڑھیں گے تو ترنت آپ کو یاد ہو جائے گی اور لکھنے کی وجہ سے وہ تحریر محفوظ ہو جائے گی، تو جب بھی آپ ٹرانسلیشن دیکھنا چاہیں گے، ترجمہ ملانا چاہیں گے، آسانی سے ملا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکے از علماء راسخ پرسیدند۔ سب سے پہلے ہم حکایت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کا معنی بتائیں گے۔ معنی بتانے کے بعد پھر ترجمے پر غور کیا جائے گا اور پھر اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے کہانی کے نام کے اعتبار سے، حکایت کے نام کے اعتبار سے، اس کو دیکھیں گے۔ تو پہلے اسٹڈی کر لیتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں اور پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا الفاظ کے جو معانی ہیں آپ اس کو سائڈ میں لکھ لیں کاپی پر، اور پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یکے از علماء راسخ را پرسیدن کے چے گوئی در نانے واقف۔ راسخ کا لفظ یہاں جو آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کامل، یعنی کامل یا پکا، اور نانے وقف، نانے وقف ہی پڑھیں اس کو، در نانے واقف کی جگہ نانے وقف پڑھیں۔ تو نانے وقف کا مطلب ہوتا ہے خیراتی روٹی یا اللہ کے نام پر دی گئی روٹی، یا پھر یہ کہہ لیں کہ لنگر کی روٹی۔ جمعیت خاطر، پھر آگے ہے اگر بہر جمعیت خاطر۔ جمعیت خاطر کا مطلب ہوتا ہے دل کا سکون، اطمینان قلب، و فراغ عبادت۔ فراغ عبادت کا مطلب ہوتا ہے عبادت کی فرصت۔ پھر اس کے بعد می سے تاند ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیتا۔ حلال کا مطلب آپ جانتے ہیں، حرام کا مطلب جانتے ہیں، اور شنید کا مطلب ہوتا ہے نشینت، نشینت یعنی نشستن سے ہے، اس کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بیت دیکھیں تو بیت میں کچھ الفاظ ہیں جیسے نان از برائے گنج عبادت گرفتہ ان، صاحب دلاں نہ گنج عبادت برائے نان۔ تو یہاں پر گنج کا مطلب جو ہے، جمع کا مطلب تو مطمئن ہوتا ہے، گنج کا مطلب گوشہ، کونا، عبادت گرفتہ انت یعنی عبادت کے لیے قبول کیے، پکڑے ہوئے۔ گرفتہ اند یہ فعل ماضی قریب ہے، صیغہ جمع غائب، گرفتن مصدر سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا۔ صاحب دلاں فقیر کہہ لیں یا درویش کہہ لیں۔ نہ گنجے عبادت برائے نان یعنی نہ کہ گوشے عبادت روٹی کے لیے۔ تو یہ تو الفاظ معانی ہو گئے۔ اب ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ یکے از علماء راسخ را پرسیدند کے چے گوئی درنان وقف۔ کامل علماء میں سے، یکے از علماء راسخ، کامل علماء میں سے ایک سے، پرسیدند لوگوں نے پوچھا، کہ چے گوئی درنان وقف، لوگوں نے پوچھا وقف کی روٹی کے بارے میں، چے گوئی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر بہر جمعیت خاطر و فراغ عبادت می سے تانت۔ انہوں نے کہا اگر سکون قلب اور عبادت کی فرصت کے لیے لیتا ہے، یعنی روٹی اس وجہ سے کھاتا ہے کہ عبادت کے لیے زیادہ فرصت ملے گی، بھوک نہیں لگے گی اور طاقت ہوگی تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ تو کہتے اگر سکون قلب اور عبادت کی فرصت کے لیے روٹی لیتا ہے حلال است، تو حلال ہے۔ وہ اگر جمع از بہر نان نشینت حرام، اور کہتا اور اگر
مطمئن روٹی کے لیے بیٹھتا ہے، یعنی اس لیے بیٹھتا ہے کہ روٹی مل جائے تو حرام۔ تو یہاں ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ بندہ روٹی اس لیے کھائے کہ روٹی کھائے گا تو صحت مند ہوگا، صحت بنے گی، صحت ہوگی تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا، عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہے گا، مشغول رہے گا، تو یہ روٹی کھانا اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن عبادت کر رہا ہے اور دھیان روٹی میں لگا ہوا ہے کہ کل کیسے گزارا ہوگا، کل کیا ہوگا، عبادت میں دماغ نہیں لگ رہا ہے، عبادت کی چاشنی نہیں مل رہی ہے، بلکہ وہ ابھی بھی روٹی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، تو یہاں اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر ایک بیت کہتے ہیں نان از برائے گنجے عبادت گرفتاند، صاحب دلاں نہ گنجے عبادت برائے نان۔ اب پوری تشریح جو ہے اس چھوٹے سے شعر کے ذریعے سے کر رہے ہیں، بیت کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ درویشوں نے نان از برائے گنجے عبادت گرفتاند صاحب دلاں، یہاں تک ترجمہ کریں گے۔ نان یعنی روٹی، از برائے گنجے عبادت، گنجے عبادت کا مطلب گنج مطلب گوشہ کونا، ٹھیک ہے، عبادت گرفتاند یعنی عبادت کے لیے قبول کیے۔ تو کہتے ہیں صاحب دل لوگوں نے، صاحب دلاں یعنی درویشوں نے، نان از برائے گنج عبادت گرفتاند، درویشوں نے روٹی گوشہ عبادت کے لیے قبول کیے ہیں، نہ گنج عبادت برائے نان، نہ کہ گوشہ عبادت روٹی کے لیے۔ یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو صاحب دل ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، وہ روٹی گوشہ عبادت کے لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم روٹی کھائیں گے تو اللہ کی عبادت میں زیادہ دیر تک مشغول رہیں گے، اور نہ کہ گوشہ عبادت روٹی کے لیے۔ گوشہ عبادت کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ عبادت کریں گے اور اللہ سے روٹی مانگیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اشارہ ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو کیا چاہیے کہ وہ رزق کی فکر چھوڑ دے، وہ یہ سوچے کہ اللہ رزاق ہے، اللہ رزق عطا کرنے والا ہے، وہ رزق تو دے گا ہی، بس اس کی تلاش کرے، لیکن جب عبادت کرے تو عبادت کے وقت صرف عبادت میں مشغول ہو، تاکہ اسے عبادت کی چاشنی ملے۔ تو روٹی اس لیے کھائے کہ زیادہ صحت مند ہوگا تو زیادہ عبادت کرے گا۔ تو یہ حکایت نمبر 16 تھی۔ اگر میرے بیان کرنے میں، میرے ترجمے میں یا کوئی بھی کہیں سے کچھ کمی ہوتی ہے تو زبان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ اصلاح کریں، کمنٹ باکس میں اچھے انداز میں اس کو بتائیں اور میری اصلاح کریں۔ اور تو یہ 16 حکایت ہو گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں 17ویں حکایت کے ساتھ۔